الرحمن الرحیم لفظاً او تقدیراً، اس کی وجہ اعراب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نصب علی التمییز، منصوب ہے تمییز کی بنیاد پر، اور تمییز کہتے ہیں کہ ابہام کو جو دور کرے، تو یہاں پہ جو اوپر عبارت ہے یختلف آخرہ باختلاف العوامل لفظاً او تقدیراً میں، یختلف میں جو نسبت اس نسبت میں تمییز ہے کہ کیسے اختلاف ہوگا جناب، تو کہا لفظی طور پر اختلاف ہوگا یا تقدیری طور پر. اے یختلف لفظ آخرہ، یعنی اس کے آخر کا لفظ مختلف ہوگا، او تقدیرہ، یا اس کا تقدیری مختلف ہوگا، او علی المصدریت، یا منصوب ہونے کی دوسری وجہ بیان کر رہے ہیں کہ لفظاً اور تقدیراً جو ہے مصدر کی بنیاد پر، یعنی مفعول مطلق ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے. کیسے؟ یختلف اختلاف لفظ او تقدیر، یوں ہو جائے گا، یعنی اختلاف مضاف ہے جو یختلف مذکورہ فعل کے معنی، مذکور فعل کے معنی میں مفعول مطلق، اور لفظ اور تقدیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. مانا ہوگا اس کا آخر مختلف ہوتا ہے، وہ اختلاف لفظ کا ہو یا تقدیر کا اختلاف ہو. اب لفظی اختلاف کیا ہے اور تقدیری اختلاف کیا ہے، تو اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں والاختلاف لفظا کما فی قولک جاءنی زید رأیت زیدا مررت بزید. اس میں زید کا اعراب دیکھیے لفظی طور پر سمجھ میں آ رہا ہے. وتقدیرا کما فی قولک جاءنی فتن رأیت فتن مررت بفتن، یہاں پہ اعراب تقدیری ہے. کیوں؟ فإن اصلہ فتین فتین بفتین، اس لیے کہ اس کی اصل جو تھی جاءنی فتن رأیت فتن مررت بفتن میں، جانی فتن کی اصلی تھی جانی فتیون، رأیت فتن کی اصل ہے رأیت فتین، اور مررت بفتین کی اصل، مررت بفتن کی اصل ہے بفتین. تو پھر اعراب یہاں تقدیری کیوں ہو گیا؟ انقلبت الیاء الفا، یا کو یا الف سے منقلب ہو گئی. یا کس سے منقلب ہو گئی؟ بولیے. الف سے. کیوں؟ کیونکہ یا متحرک ہے اور ما قبل مفتوح ہے، تو یا کو الف سے بدلا. تو پہلے تھا فتیون، یا نون پیش یون، یا نون پیش یون کو الگ سے لکھیے آپ، دو تنوین کے ساتھ مت دیکھیے. ابھی یون جو لکھا نا دو پیش کے ساتھ، تو اس کو اس طرح تصور کیجیے فا زبر فا تا زبر تا یا نون پیش یون، ایسا تصور کیجیے. اب دیکھیے یا نون پیش یون میں یا متحرک ہے، اس سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے نا، نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. اب یا کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا فتان، الف ساکن نون ساکن، الف اجتماع ساکن کی وجہ سے گر جائے گا، تو ہو جائے گا فتن، تانون زبرتن. اب تانون زبرتن کو لکھ دیں گے تادو زبرتن کی صورت میں. سمجھے بات کو کہ نہیں سمجھے؟ جی سمجھیے سر. اس کے بعد کہتے ہیں والاختلاف، یہ اختلاف لفظی اور تقدیری کی مثال. والاختلاف اللفظی والتقدیری اعم من ان یکون حقیقتا او حکما کما اشرنا الیہ لئلا ینتقض بمثل قولنا رأیت احمد ومررت باحمد وقولنا رأیت مسلمین ومررت بمسلمین مسنن او مجموعا مسلمین فإنه قد اختلف العوامل فيه ولا اختلاف في آخر احمد حقیقتا بل حکما فإن فتحت احمد بعد الناصب علامت النصب و بعد الجار علامت الجر. یہ ہم نے اس سے پہلے بھی سمجھایا تھا نا کہ اختلاف تقدیری ہو یا لفظی، اس میں ایک یہ ہوگا کہ حقیقی اختلاف ہوگا یا حکمی اختلاف ہوگا. حقیقی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ اختلاف حقیقتاً سمجھ میں بھی آ جائے، جیسے جانی زیدن حالت رفع میں پیش آیا، رأیت زیدن حالت نصب میں زبر آیا، مررت بزیدن حالت جر میں کسرہ آیا. لیکن غیر منصرف کا اعراب جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، اور نصب اور جر دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ فتح کے ساتھ. تو اب اس میں سوال ہوگا کہ رأیت احمد مررت باحمد میں آپ کی جو ہے تعریف مورب کی، جو مورب کا جو حکم ہے یہاں پہ جاری نہیں ہو پایا. کیوں؟ کیونکہ مورب کا حکم ہے کہ اگر عامل اپنے عمل میں مختلف ہو اور وہ مورب پر داخل ہو تو مورب کے آخر میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے. تو دیکھیے جناب، رأیت عامل نصب ہے، اپنے مفعول بھی کو نصب کرے گا، اور با عامل جر ہے، اپنے مدخول کو مجرور کرے گا. تو دونوں عامل مختلف ہے عمل میں، لیکن یہ جب لفظ احمد پر داخل ہوا تو دونوں میں اختلاف کہاں ہوا؟ ایک ہی جیسا عمل کیا. رأیت احمد مررت باحمد، اختلاف کہاں ہوا؟ تو جواب ہم یہ دیں گے
کہ دیکھیے یہاں پہ اختلاف حقیقتاً تو نہیں ہوا ہے نا، حقیقتاً تو رأیت احمدہ میں دال کے اوپر زبر ہے، مررت باحمدہ میں دال کے اوپر زبر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہوا حقیقتاً، لیکن حکماً اختلاف ہے۔ حکماً کا مطلب یعنی ہم اس طرح حکم لگاتے ہیں کہ رأیت احمدہ میں جو دال کے اوپر زبر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مفعول بہ واقع ہے رأیت فعل کا، اور وہ زبر نصب کی علامت ہے۔ وہ زبر کس کی علامت ہے؟ بولیے۔ نصب کی علامت۔ اور مررتو باحمدہ میں جو دال کے اوپر زبر ہے وہ زبر نصب کی علامت نہیں ہے، بلکہ وہ زبر کس کی علامت ہے؟ جر کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ جر کی علامت۔ تو دیکھیے اگرچہ زبر دونوں جگہ ہے لیکن حکماً دونوں زبر الگ الگ ہے نا، ایک زبر اس وجہ سے ہے کہ وہ منصوب ہے، اور ایک جگہ زبر اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ مجرور ہے۔ تو یہاں پہ اگر ایسی مثال ہوگا اس میں تثنیہ کا اعراب جو حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے، ایسی جمع مذکر سالم کا اعراب جو ہم نے پڑھا کہ حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، سب کا یہی جواب ہوگا۔ مثال کے طور پر رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، تو مینا دونوں میں یا آ رہی ہے دونوں صورتوں میں، یعنی نصب کی صورت میں بھی یا اور جر کی صورت میں بھی یا، تو ہم جواب دیں گے کہ نصب کی صورت میں جو یا آ رہی ہے وہ یا علامت نصب ہے، اور جر کی صورت میں جو یا آ رہی ہے وہ یا علامت جر ہے، تو اختلاف ہو گیا، اگرچہ حقیقتاً نہیں لیکن حکماً تو ہوا نا اختلاف۔ تو ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ حقیقتاً ہی اختلاف ہو، حکماً بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ والاختلاف اللفظی والتقدیری اعم من ان یکون حقیقتاً او حکماً، اختلاف لفظی اور تقدیری عام ہے اس بات سے کہ حقیقتاً ہو وہ اختلاف یا حکماً ہو، کما اشرنا الیہ، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، پہلے ایک دم شروع میں کہا تھا اختلاف حقیقی یا لفظی حکمی، لئلا ینتقض بمثل قولنا، تاکہ یہ ٹوٹ نہ جائے ہمارے اس قول کی جیسے اس قول کی مثالوں سے، رأیت احمدہ و مررت باحمدہ، اور ہمارے قول رأیت مسلمین یا مسلمین، مررت بمسلمین یا مسلمین، مسنن اور مجموعن، تثنیہ اور جمع دونوں صورت میں پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ اس کے ان تینوں طرح کی مثالوں کے ذریعے ہمارا حکم ٹوٹ نہ جائے۔ فإنہ قد اختلف العوامل فیہ، کہ بے شک اس میں عوامل کا اختلاف ہوا ہے، ولا اختلاف فی آخر احمد، لیکن احمد کے آخر میں اختلاف نہیں ہے حقیقتاً حقیقی طور پر، بل حکماً، لیکن حکماً ہے، بلکہ حکماً ہے۔ فإن فتحۃ احمد بعد الناصب علامت النصب، اس لیے کہ احمدہ کا فتحہ ناصب کے بعد یعنی رأیت فعل کے بعد احمدہ کا جو فتحہ ہے وہ نصب کی علامت ہے، وبعد الجار علامت الجری، اور جار کے بعد جر کی علامت ہے، وقد الحال فی التثنیہ والجمع، اور ایسی یہی حالت تثنیہ اور جمع میں ہے۔ فآخر المعرب فی هذه الصور یختلف باختلاف العوامل حکما لا حقیقتا، تو ان صورتوں میں معرب کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف تو ہوا ہے لیکن حکما لا حقیقتا، حقیقتا نہیں۔ بات سمجھ میں آئی جناب؟ جی حضرت۔ ہاں، اب اس کے بعد دوسرا اعتراض، فإن قلت لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العوامل اذا ركب بعض الاسماء المعدودة الغير المشابهة لمبني الاصل مع عامله ابتداء اذ لا يترتب عليه اختلاف الاعراب بل هناك حدوث الاعراب بدخول العامل، قلت هذا حكم آخر من احكام المعرب والاختلاف حكم آخر، فلو لم يدخل احد الحكمين في الاخر فلا فساد فيه، فإن للمعرب احكاما كثيرة لم تذكر ها هنا فليكن هذا الحكم ايضا من هذا القبيل۔ ایک اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ عوامل کے اختلاف سے معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک وہ لفظ جو ترکیب میں ابھی واقع نہیں ہے، جیسے زید، ابھی کیا ہے دال ساکن ہے نا، ابھی کوئی اس پر حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، زید عامل کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، تو زید ابتدا زید جو ہے مبنی بر سکون ہے زید۔ اب اس کو جیسے ہی ہم نے عامل کے ساتھ مرکب کیا اور کہا جاء زید، انی زید، ہوا زید، تو دیکھیے یہاں پہ عامل کے ساتھ یہ ترکیب میں واقع ہوا، لیکن اس میں تو اختلاف، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ معرب کا آخر مختلف ہوتا ہے، اس میں تو اختلاف نہ تو عامل کا اختلاف ہوا نہ تو معرب میں اختلاف واقع ہوا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ عامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہوتا ہے، تو زید جو پہلے
بغیر جو ہے ترکیب کے ہے، اس کو میں نے جاء کے ساتھ اگر میں نے ملا دیا اور کہا جاء زیدن، تو یہاں پہ زیدن کے دال میں نہ تو اختلاف واقع ہو رہا ہے، پیشی آ رہا ہے، بس ایک اعراب ظاہر ہو رہا ہے، بس اختلاف نہیں ہو رہا نا، اعراب ظاہر ہو رہا ہے، پیش کی صورت میں اعراب ظاہر ہو رہا ہے، اور مورب میں بھی اختلاف، عامل میں بھی اختلاف نہیں ہو رہا ہے، صرف ہم جاء لگا دیے تو جاء مختلف ہونے کے لیے 2 3 4 5 لانا پڑے گا نا عامل کو، ہم نے صرف جاء لگایا تو نہ تو مورب میں اختلاف ہو رہا ہے زیدن میں، اور نہ ہی عامل میں اختلاف ہو رہا ہے جاء، جب ہم زید کو جاء کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی اس کی ایک اور تفصیل سمجھیے، آپ کا یہ کہنا کہ مورب کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، یہ اس وقت صحیح ہے جب زید کو جاء کے ساتھ، رأیتو کے ساتھ، با کے ساتھ ملائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں عامل کا بھی اختلاف ہوا ہے اور مورب کا آخر بھی مختلف ہو رہا ہے، یہ صحیح ہے آپ کا کہنا۔ لیکن اگر صرف زید کو میں جاء کے ساتھ ملا کر لاؤں اور کہوں جاء زیدن، تو یہ مورب ہے کہ مبنی جاء زیدن میں زیدن؟ مورب ہے، مورب ہے تو ہر مورب کا حکم آپ کو یا کہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جس کا آخر عامل کے اختلاف سے مختلف ہو، تو جاء زیدن میں زید کا آخر مختلف کہاں ہو رہا ہے؟ زید پر تو صرف اعراب ظاہر ہو رہا ہے، تو اعراب وہاں پہ پیدا ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اس کا آخر مختلف نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ کہ عامل کا اختلاف بھی نہیں یہاں پہ، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مورب وہ ہوتا ہے جس میں عامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے مورب کا آخر، تو یہاں تو عامل کا اختلاف نہیں ہے، جاء اکیلا عامل ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ جناب مورب کا ایک حکم تو وہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا کہ مورب کو اگر چند عامل کے ساتھ لائیں گے، مختلف عامل کے ساتھ، تو اس کا آخر مختلف ہوگا، اور ایک حکم یہ ہے کہ مورب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی عامل کے ساتھ آئے، ایک عامل کے ساتھ آئے تو اس کا آخر مختلف نہیں ہوگا بلکہ اس پر اعراب ظاہر ہوگا۔ تو یہ دوسرا ایک حکم ہے، مورب کا یہ دوسرا حکم ہے، یعنی یہ جو ہم نے حکم اوپر بیان کیا ہے یہ تمام مورب کا حکم نہیں ہے، یہ تمام مورب کا حکم بولیے نہیں ہے، بلکہ یہ ان موربوں کا حکم ہے جو مورب الفاظ اپنے مختلف عاملوں کے ساتھ آئے تو واقعی وہاں ایسا ہوگا کہ اس کا آخر بھی مختلف ہوگا اور عوامل میں بھی اختلاف ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے مورب ہو وہاں عوامل کا اختلاف پایا ہی جائے اور اس کے آخر میں اختلاف پایا ہی جائے۔ جیسے زید کو ہم نے صرف جاء کے ساتھ لایا تو جاء میں عامل کا اختلاف نہیں، ایک ہی عامل ہے وہ، اور اس پر اعراب جو زیدن آئے گا وہ ایک ہی اعراب ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ تو ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہ بھی ایک الگ سے حکم ہے، تو گویا کہ مورب کے کئی احکام میں سے ایک حکم صاحب قافیہ نے بیان کیا ہے، تمام احکام صاحب قافیہ نے بیان نہیں کیا ہے، جیسا کہ یہ حکم ہم نے کہا کہ جاء زید سے جب ہم نے کہا جاء زیدن تو اس پر اعراب کا ظہور ہوا، اعراب کا اختلاف نہیں ہوا، عامل صرف ایک آیا ہے، عامل میں اختلاف نہیں ہوا۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ بھی مورب کا ایک حکم ہے کہ ایسا مورب ہو سکتا ہے کہ جس میں اعراب صرف ظاہر ہو، اختلاف نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایک عامل کے ساتھ وہ مورب آ جائے تو مورب کے گویا کہ 2 3 4 5 6 احکام ہیں، اس میں سے ایک حکم کو صاحب قافیہ نے بیان کیا ہے اور اس حکم کو بیان نہیں کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو حکم بیان کیا ہے یہ مورب کے تمام افراد کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بعض کے ساتھ خاص ہے، بعض کے ساتھ خاص نہیں ہے، تمام افراد میں اس کا وجود نہیں ہوگا، اس لیے اس کے ذریعے کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ اگر تم اعتراض کرو لا يتحقق الاختلاف لا فی آخر المورب ولا فی العوامل، کہ اختلاف تو متحقق نہیں ہوتا نہ تو مورب کے آخر میں نہ عوامل میں، کب؟ اذا رکب بعض الاسماء المعدودۃ الغیر المشابہۃ لمبنی الاصل مع عاملہ ابتداء، جبکہ ترکیب دیا جائے بعض ایسے اسماء کو جو مفرد ہو، مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو اور اس کے عامل کے ساتھ ابتداء پہلی بار شروع ایک ہی بار میں ابتدائی طور پر، اذ لا يترتب علیہ اختلاف الاعراب، بلکہ اس لیے کہ وہاں اعراب کا اختلاف مرتب نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہاں پہ اعراب کا اختلاف ہوا، بل ہونا کا حدوث الاعراب بدخول العامل، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ وہاں اعراب ظاہر ہوا ہے عامل کے داخل ہونے سے، عامل کے اختلاف سے نہیں بلکہ عامل کے داخل ہونے سے اعراب ظاہر ہوا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی کہ زید سے میں نے کہا جاء زیدن، تو زید پر اعراب کا اختلاف نہیں ہوا بلکہ اعراب ظاہر ہوا ہے، اور عامل کا اختلاف نہیں بلکہ عامل وہاں جاء داخل ہوا ہے۔ تو یہاں کہاں یہ مورب ہے، اس کے باوجود اختلاف عامل نہیں، اختلاف اعراب نہیں۔ قل تو میں اس کا جواب دوں گا ھذا حکم آخر، یہ ایک دوسرا حکم ہے، من احکام المورب، مورب کے کئی احکام میں سے، والاختلاف حکم آخر،
اور اختلاف دوسرا حکم ہے۔ فلو لم يدخل احد الحکمین فی الآخر لا فساد فیہ، تو اگر ایک حکم دوسرے حکم میں داخل نہ ہو تو اس میں کوئی فساد نہیں ہے۔ فإن للمعرب احکاما کثیرا، اس لیے کہ معرب کے بہت سارے احکام ہیں۔ لم تذکر ہا ہونا، جو وہ سارے احکام صاحب کافیہ نے یہاں پر ذکر نہیں کیے، لم تذکر ہا ہونا جو یہاں پر ذکر نہیں کیے گئے۔ فلیکن ھذا الحکم ایضا من ھذا القبیل، تو ہو سکتا ہے کہ یہ حکم بھی اسی قبیل سے ہو۔ غایت الامر، خلاصہ کلام یہ ہے، غایت الامر کا معنی خلاصہ کلام، خلاصہ کلام یہ ہے ان ھذا الحکم لا یکون من خواص شاملہ، کہ مورب کا یہ والا جو حکم بیان کیا گیا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو، یہ مورب کے خواص شاملہ میں سے نہیں ہے کہ تمام جگہ یہ بات پائی جائے گی کہ جہاں جہاں مورب ہے وہاں وہاں اختلاف عامل ہوگا ہی، اختلاف اعراب ہوگا ہی، نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مورب ہو اس میں صرف اعراب کا ظہور ہو جائے اور ایک عامل داخل ہو، بس وہاں نہ اختلاف عوامل ہو نہ اختلاف اعراب ہو۔ جیسے جاء زید میں زید پر اعراب کا ظہور ہوا، ایک ہی جاء عامل موجود ہے۔ تو یہ دو الگ الگ حکم ہیں اور یہ جو حکم ہے خواص شاملہ میں سے نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے مورب کا حکم بیان کیا گیا کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے اور اس پر قیل و قال بیان کیے گئے۔ اب اس کے بعد چونکہ کہا مورب وہ ہے جس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے، تو وہ جو آخر میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ اعراب کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ زیدن زیدن زیدن، تو دال کے اوپر جو اختلاف ہوا وہ دو زبر دو زیر دو پیش کی وجہ سے اختلاف ہوا نا بھائی؟ جی حضرت۔ تو اس کو کہا یہ اعراب ہوتا ہے۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ الاعراب، یہاں سے اعراب کی تعریف کر رہے ہیں۔ الاعراب ما اے حرکت او حرف اختلف آخرہ اے آخر المعرب۔ آ گئے، چلے اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔